اراکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اراکین کو ایوان میں بلانے کے لیے گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ آج کے اجلاس میں آئندہ 3 ماہ کا بجٹ ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ اراکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حسن علی ہمارے ساتھ ہیں براہ راست، مزید احوال ان سے جانیں گے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 2 بجے شروع ہونا تھا، تاہم اجلاس جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ تاخیر سے ہی شروع ہوگا، اور اجلاس جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت آج کا اجلاس ہوگا، اور اجلاس میں شرکت کے لیے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، جبکہ اراکین کو ایوان میں بلانے کے لیے گھنٹیاں جو ہے وہ بجائی جا رہی ہیں، جبکہ آج کے اجلاس میں آئندہ 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور ذرائع کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 3 ماہ کا جو بجٹ ہوگا وہ 480 ارب روپے کا بجٹ ہوگا، جس میں سے 280 ارب روپے جو ہیں وہ ترقیاتی اور دیگر جو کام ہیں ان پہ خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 200 ارب روپے جو ہیں وہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، اور بجٹ دستاویزات پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دستخط کر دیے ہیں۔ تاہم اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، اور جس میں جو ہے وہ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان جو ہے وہ بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ 3 ماہ کا یہ بجٹ جو ہے یہ پیش کیا جائے گا، اور اس بجٹ کی منظوری کے لیے دوبارہ سے اجلاس جو ہے وہ 2 روز کے بعد شروع ہوگا، جس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بحث کا آغاز کیا جائے گا، اور بجٹ پر جو ہے وہ بحث شروع کی جائے گی، جس کے بعد جو بجٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ منظور کیا جائے گا، اور اس میں جو گزشتہ 8-9 ماہ کا بجٹ ہے وہ بھی اس دوران جو ہے وہ منظور کروایا جائے گا اراکین اسمبلی سے، ایوان سے، تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ بجٹ کا حصہ بنایا جا سکے۔ میں پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ بجٹ اجلاس ہے، آئندہ 3 ماہ کا بجٹ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ پیش کیا جائے گا، اور ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے بجٹ اجلاس میں جو بجٹ کا تخمینہ ہے، آئندہ 3 ماہ کا جو بجٹ ہے اس کا تخمینہ 480 ارب روپے متوقع ہے، جس میں سے 280 ارب روپے جو ہیں وہ ترقیاتی اور ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا، جبکہ 200 ارب جو ہے مختلف اسکیموں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ جبکہ اراکین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اراکین کو ایوان میں بلانے کے لیے گھنٹیاں جو ہیں وہ بجائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ حسن علی تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے 2023-24 کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے ترقیاتی بجٹ 655 ارب روپے مختص۔ کابینہ نے پنجاب سیلز ٹیکس سروس ایکٹ میں ترامیم کی بھی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے جولائی تا اکتوبر، نومبر تا فروری اور مارچ کے بجٹ کی توسیع بھی کی۔ سماجی تحفظ اقدامات کا تخمینہ بجٹ 20 ارب روپے بھی منظور کیا گیا ہے۔ صحت کے لیے 473.6، تعلیم کے لیے 596 ارب کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ تعمیرات 382 ارب اور لوکل گورنمنٹ 127.7 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ رمضان پیکج کے لیے 30 ارب، مفت کتابوں کی فراہمی کے لیے 11 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے لیے 12.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ پی کے ایل آئی انڈومنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ حفظان صحت کی توسیع پروگرام کے لیے 11.4 ارب روپے مختص ہیں، اور گندم کے قرضے کی ادائیگی کے لیے 264 ارب روپے مختص ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خصوصی اقدامات کے لیے بھی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا 15 روز میں شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا حکم۔ ماڈل روڈز ملکہ سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے بسام سلطان سے۔ بسام، آگاہ کیجیے۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ستھرا پنجاب مہم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت جو ہے وہ 12 ٹاسک مختلف محکموں کو دیے گئے تھے، جن میں سے سب سے اہم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر سے تجاوزات کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا تھا۔ 1 مارچ سے 15 مارچ تک جو ہے وہ 15 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ شہر بھر کے اندر جو ہے وہ ان تجاوزات کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، اور جو لائن مارکنگ ہے اس کو مکمل کی جائے تاکہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ تجاوزات موجود نہ رہیں۔ لیکن ضلعی انتظامیہ اس ضمن میں بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ آج 18 مارچ ہو چکی ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ تجاوزات کا مکمل طور پر جو ہے وہ خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ میں اس وقت جین مندر روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ جو ماڈل روڈز ہیں ان سے ملکہ سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اب تک تجاوزات کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔
یہ مال روڈ سے ملکہ جو جین مندر والی روڈ ہے انتہائی اہم روڈ ہے، کیونکہ یہاں پر اے جی آفس موجود ہے، یہاں پر ایف بی آر کا دفتر ہے، انکم ٹیکس کا بھی جو ہے دفتر یہیں پر ہے۔ تو ضلع انتظامیہ کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی کہ بسام سلطان، بہت شکریہ۔ آئی جی پنجاب نے 5 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ ڈی پی او ناروال رانا محمد طاہر کو تبدیل کر دیا گیا۔ رانا محمد طاہر ایس ایس پی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی لاہور تعینات ہیں۔ دیگر کون کون سے نام شامل ہیں علی ساہی سے جانیں گے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب کی جانب سے 5 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ رانا طاہر کو ڈی پی او ناروال سے تبدیل کر کے ایس ایس پی آئی اے بی لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ ملک محمد نوید کو ایس پی سیالکوٹ سے تبدیل کر کے ڈی پی او ناروال تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناصر محمود پنو کو ڈی ایس پی ظفرفال ناروال تعینات کیا گیا ہے۔ محمد عثمان کو ایس ڈی پی او ظفرفال سے سی پی او کلوز کیا گیا ہے، اور منیر احمد کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسپیشل برانچ گجرات تعینات کیا گیا ہے۔ جی علی ساہی، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر میں 21 اپریل کو ضمنی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز ہے۔ لاہور میں قومی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا۔ مزید احوال جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ رومیل، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 اپریل کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے۔ خواہشمند امیدوار آج اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے متعلقہ آر او آفیسز میں کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت اے سی ماڈل ٹاؤن آفس میں موجود ہوں، جو کہ آر او آفس ڈکلیئر کیا گیا ہے حلقہ پی پی 164 کا، اور یہاں پر جو ہے وہ آزاد اور پارٹی بیس پر الیکشن لڑنے والے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ آج شام کے اوقات میں جو امیدواروں کی ابتدائی فہرست ہے وہ شائع کر دی جائے گی، جبکہ 21 مارچ کو کاغذات کی جانچ پڑتال اور سکرونٹی کا عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 25 مارچ کو جو ہے وہ اعتراضات اور اپیلیں دائر ہو سکیں گی، جبکہ 29 مارچ کو ان اعتراضات اور اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور شہر کی 1 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا، اور پارٹی امیدواروں کے علاوہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ حتمی جو فہرست ہے وہ شام کو ہوگی، اور اس میں رومیلا، آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نادہندہ۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں بجلی کے واجبات 55 کروڑ تک جا پہنچے۔ ظاہر چودھری سینئر ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی ظاہر چودھری، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا ایک بڑا نادہندہ نکلا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی سنگین جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتال بجلی کے بلوں کی مد میں 55 کروڑ روپے کے نادہندہ ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ لیسکو کا ڈیفالٹر ہے اس وقت، ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور، جس نے 9 کروڑ 60 لاکھ روپے لیسکو کو جو ہے وہ بجلی کے بلوں کی مد میں ادا کرنے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ادا نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ 9 مجموعی طور پہ جو ہسپتال ہیں پنجاب بھر میں، ان میں 1 کروڑ سے 3 کروڑ روپے سے زائد کے جو بجلی کے بل ہیں وہ واجب الادا ہیں، جبکہ 86 ہسپتالوں میں جو بجلی کے بل ہیں وہ 10 لاکھ روپے سے 98 لاکھ روپے تک واجب الادا ہیں۔ اس کے علاوہ جو 13 ایسے ہسپتال ہیں وہاں پہ جو 80,000 روپے سے 9 لاکھ روپے تک کے بجلی کے بل جو ہے وہ ان کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی۔ انتہائی ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جو بد انتظامی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ابھی تک یہ 55 کروڑ روپے کی جو نادہندگی ہے اس کو کیا گیا۔ زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کیا گیا۔ پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا۔ طلباء کے لیے بائکس کی تعداد مزید بڑھائی جائے، نواز شریف نے یہ ہدایت کی۔ الیکٹرک اور پیٹرول بائکس 5 شہروں میں 657 بس سروس پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی گئی۔ طلباء کو 19,000 پیٹرول اور 1,000 الیکٹرک بائکس بلا سود ماہانہ اقساط پر دی جائیں گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبے بھر میں ٹریفک لائسنس کے حامل طلباء کو بائکس دی جائیں گی، اور بینک آف پنجاب کے اشتراک سے طلباء کو آسان اقساط پر بائکس دی جائیں گی۔ پیٹرول بائک کی ماہانہ قسط 5,000 اور ای بائک کی قسط
10,000 से कम होगी। और ये भी बताया गया कि मई में कुरानदाजी के बाद बाइक्स की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। शहरों में तलबा और तालिबात के लिए 50-50% कोटा मुख्तस है और देहात में 70% तलबा और 30% कोटा तालिबात के लिए मुख्तस किया गया है। मरीम नवाज का कहना है कि ईद से कबल दरखास्तों की वसूली का ऐलान किया जाए। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला। सेनेट की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तौकीर, आगाह कीजिए, कौन कौन से रहनुमाओं के जो हैं पेपर्स इस टाइम स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है? पंजाब के उम्मीदवार हैं ख्वाहिशमंद, जिनकी स्क्रूटनी का अमल आज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पहले रोज़ तकरीबन 14 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जानी थी और इस वक्त तकरीबन कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि तकरीबन 10 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और वापस जा चुके हैं, जिसके अंदर वलीद इकबाल, सीनियर परवेज़ रशीद, औरंगजेब, सैयद जुल्फ़कार अली, अब्बास बुखारी, अहमद खान चीमा, परवेज़ रशीद, बुशरा, अंजुम मट, फायजा स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इस अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब के जो उम्मीदवार हैं उसमें सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब एजाज अनवर चौहान उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी कर रहे हैं। पहले रोज़ कहा जा रहा है कि 14 उम्मीदवार का ये स्क्रूटनी का अमल जारी होगा और ये तकरीबन सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कुछ ही उम्मीदवार बाकी रह गए हैं, बाकी तमाम जो है उनकी स्क्रूटनी का अमल करने के बाद वापस चले गए हैं, जबकि वक्तन फ़वक्तन परवेज़ रशीद और दीगर अनूशा मलिक जो हैं वो यहाँ से स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हुई और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज़ रशीद की जानिब से कहना था कि हमारा मकसद जो है, हमें अगर मौका मिला है सेनेट में इंतखाबात में हिस्सा लेने का तो उसके अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में निभाएं, जबकि नवाज शरीफ जो कायद हैं हमारे, उनकी तरफ से अगर हमारे पर ट्रस्ट किया गया तो हमारा अव्वलीन तरजीह करीब आवाम के मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि क़यादत इस बारे में सोच रही है कि किस तरह से कौन से ऐसे लोग अहल हैं जिनको सेनेट के इलेक्शन और शुक्रिया तौकीर अकरम।